اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دس از ڈے 5 آف رمضان کریم. آج بات کرتے ہیں پارہ نمبر 4 کے مین پوائنٹس پر. پارہ 4 آن دی ہول بات کرتا ہے آزمائش، یقین اور سچائی کے بارے میں. یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے ایمان صرف آسان وقت میں نہیں، مشکل لمحوں میں بھی پہچانا جاتا ہے. سب سے پہلے یہاں پہ واقعہ آتا ہے عمران کا گھرانہ یعنی چنے ہوئے لوگ. اب یہاں عمران سے مراد کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور عمران کا گھرانہ سے مراد حضرت مریم کی والدہ، حضرت عمران، حضرت مریم خود اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ وہ لوگ تھے جو شور میں نہیں، خاموش عبادت میں جیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عمران کے گھرانے کو دنیا والوں پر چن لیا. یہاں سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بزرگی نام سے نہیں بلکہ تقویٰ سے ہے. پھر بات آتی ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اور بھروسے کی. یہاں کہانی رک کر ایک پاک دل کی طرف مڑتی ہے. حضرت مریم جو عبادت میں مشغول رہتی، خاموش، مضبوط اور باوقار. جب بھی ان کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ ان کے چچا زاد تھے آتے، وہاں رزق موجود پاتے. یہ اللہ کی طرف سے تھا. پھر ایک بڑا امتحان آیا، ایسا امتحان جس پر لوگ باتیں بناتے تھے، مگر مریم علیہ السلام خاموش رہیں اور اللہ پر چھوڑ دیا. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوں، لوگوں کی باتیں وزن کھو دیتی ہیں. پھر بات آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی حق کی گواہی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. انہوں نے بچپن میں ہی اپنی ماں کی گود سے، حضرت مریم کی گود سے سچ بول کر اپنی ماں کی پاکیزگی ثابت کی. انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، محبت، نرمی اور معجزات کے ساتھ. کچھ مان گئے، کچھ نے انکار کیا اور کچھ دشمنی پر اتر آئے. اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حق ہمیشہ نرم ہوتا ہے مگر سب کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا. پھر آتا ہے حق یا ضد، ایک فیصلہ کن مرحلہ. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا جو سچ جاننے کے بعد بھی ضد پر رہیں گے وہ خود کو نقصان میں ڈالیں گے. یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، آدھا ماننا یا کچھ باتوں میں ماننا اور کچھ میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرمانبرداری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پورا سچے دل سے ماننا، ظاہر و باطن سے ماننا چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس اس پارہ میں منظر آتا ہے جنگ احد کا، یعنی پہلا جھٹکا. پارہ کے آخر میں منظر بدل جاتا ہے، میدان، خاموشی اور آزمائش. یہ جنگ احد کے ابتدائی لمحات ہیں. مسلمان کم تھے مگر پرجوش تھے. اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے فتح بھی میری طرف سے ہے اور آزمائش بھی. یہاں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ امتحان کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. اب اگر ہم اس پارہ کے اوورآل پیغامات کو دیکھیں تو کچھ اہم پوائنٹس یہ سامنے آتے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ دلوں کو چن لیتا ہے. نمبر 2، خاموشی میں بھی عبادت ہوتی ہے. نمبر 3، حق نرم ہے مگر مضبوط ہے. نمبر 4، آزمائش ایمان کو توڑتی نہیں بلکہ نکھارتی ہے. اللہ انہیں آزماتا ہے جنہیں وہ آگے لے کے جانا چاہتا ہے.